الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ اسراء کی شروع کی آیت مبارکہ آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ماہ رجب کے اندر 27ویں تاریخ کو شب معراج کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک رات منائی جاتی ہے، اور اس رات کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس رات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروائی گئی تھی۔ میرا موضوع اس حوالے سے اسراء اور معراج کا واقعہ یا اس کی حقیقت یا اس کی تاریخ یہ نہیں ہے، بلکہ اسراء اور معراج کے حوالے سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر ہماری اصلاح کے کیا کیا پہلو موجود ہیں، اس حوالے سے آج کے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ یہ ثابت ہے اور حق ہے۔ قرآن مجید کی 2 سورتوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، سورہ اسراء کے اندر اور سورہ نجم کے اندر، اور بے شمار صحیح احادیث کے اندر اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف سخت ہے، کس مہینے میں، کس سال میں، کس رات میں آپ کو معراج کروائی گئی۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، بہرحال میں نے آج کے خطبہ کے اندر اس لیے ان باتوں کا انتخاب کیا کہ ہمارے ہاں زیادہ مشہور یہی ہے، لوگ رجب کے مہینے کے اندر اور 27ویں تاریخ کو اس حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ بہرکیف اللہ بہتر جانتا ہے شب معراج کون سے سن میں، کون سے مہینے میں اور کون سی رات میں پیش آئی، اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا اس رات کو کیا عبادتیں کرنی چاہیے، اعمال کرنے چاہیے، اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ بہرکیف ہم نے اس چیز کو لینا ہے جس سے ہماری اصلاح ہو اور جو مقصد کی بات ہو۔ تو اسراء اور معراج یہ 2 لفظ ہیں۔ اسراء کہتے ہیں رات کا سفر، اور معراج کہتے ہیں آسمانوں کا سفر۔ ان دونوں الفاظ سے عمومی طور پر معراج کا واقعہ بھی بیان ہو سکتا ہے، واقعہ معراج بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اسراء اور معراج کہنا یا خالی معراج کہنا یہ بھی چل سکتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی، اسی کے اندر اشارہ کیا گیا ہے اسراء کے حوالے سے، اور پھر سورہ نجم اور صحیح احادیث میں
آپ کی معراج، آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کے مناظر، ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، ہماری اصلاح کیا ہوتی ہے اور معراج اور اسراء کے اسباق میں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو یہ کہتا چلوں، اسراء اور معراج کا واقعہ محض ایک قصہ نہیں ہے، یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اسباق اور فوائد موجود ہیں۔ تو آئیے بات کو آگے چلاتے ہیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جایا گیا، اس سے پہلے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور ایک سونے کا تخت، سونے کا تھال لایا گیا، اور وہ جو ایمان سے، حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور بعض احادیث کے مطابق اس میں زمزم لایا گیا تھا۔ اور یہ سونے کا برتن، یہ سونا حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی سونا حرام نہیں ہوا تھا، تب یہ برتن لایا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتوں کے لیے یہ سونے کا حرام ہونا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے وہ اس کے مکلف ہیں کہ سونے چاندی کے برتن میں کھائیں اور پئیں، اس سے بعد میں منع کیا گیا تھا۔ آپ کے دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان اور حکمت کے ساتھ بھرا گیا۔ پھر آپ کے مبارک سینے کو سیا گیا، حتیٰ کہ بعد میں بھی صحابہ کرام نے آپ کے مبارک سینے پر اس سلائی کے نشان دیکھے، جیسے ہمارے ہاں آپریشن ہوتا ہے اس کے نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ تو جناب انس رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی قمیص مبارک کے بٹن کھلے ہوتے تھے تو مبارک سینے پر وہ نشان بھی آپ نے دیکھے۔ مبارک دل کو دھویا گیا، اور احادیث میں بھی آیا ہے کئی مرتبہ آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اس لیے کہ عظیم یہ سفر تھا۔ آپ کو ایک آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس کی تیاری کے لیے مبارک آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ کون سا؟ آپ کا دل مبارک جس پر قرآن نازل ہوا تھا۔ اللہ اکبر! آپ کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا، اس آپ کے دل مبارک کو نکال کر دھویا گیا۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے، اور ہمیں یہ اصلاح کے لیے پہلو ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کی اصلاح کیا کریں۔ دیکھیں، آپ کا دل مبارک معمولی دل نہیں تھا، ایک نبی اور رسول کا مبارک دل ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام وسوسے، تمام کینے، تمام بغض اور شیطان کا حصہ اللہ نے نکال دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہر لحاظ سے آپ کا دل محفوظ تھا، لیکن پھر بھی دعائیں کرتے تھے، اور پھر بھی آپ کے دل کو کیا ہے؟ دھویا گیا ہے۔ تو ہمارے جو دل ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ہم اپنے دلوں کے حوالے سے بھی دعائیں کیا کریں، اور اصلاح قلوب کے حوالے سے ہم اعمال کیا کریں، استغفار کیا کریں۔ تو پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے آپ کے مبارک دل کو نکال کر دھویا گیا، اس کی صفائی کی گئی، ہمارے دلوں کی بھی صفائی ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی آلودگی، یہ دنیا کے فتنے، شیطان کے حملے، شیطان کے وسوسے ہمارے دلوں پر تو دن رات کیا ہے؟ غالب آتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دل بھی محتاج ہیں
اصلاح کے، صفائی کے، تزکیے کے اور دعاؤں کے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ کے لیے ایک عظیم سواری لائی گئی۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایک عظیم مقام، آپ کا ایک بڑا اعجاز، یہ معراج کا واقعہ معجزہ ہے، اور معجزہ اعجاز سے ہے، عاجز کر دینے والا، عقلوں کو حیران کر دینے والا آپ کا عظیم شرف اور اعزاز، اور آپ کو یہ اعزاز دیا گیا جس کے لیے عظیم ایک سواری لائی گئی، جس کا نام براق کے نام سے مشہور ہے۔ براق یا تو بہت زیادہ سفید تھا اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے، یا پھر بہت زیادہ تیز چلنے والا، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ تیز رفتار، برق سے براق، بجلی کی طرح کیا ہے چلنے والا، تیزی کے ساتھ دوڑنے والا، اس کو براق کہا گیا۔ آج ہمارے دنیا کے لیڈر، ان کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے لیے بڑی بڑی سواریاں، اور ہم دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیڈر، دنیا کے حاکم، کتنی ان کی عزت ہے، کتنا ان کا مقام ہے۔ لیکن محترم بھائیو، اگر ہم غور کریں، دنیا کا کوئی بھی لیڈر، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ، اس کے پاس اتنی تیز رفتار سواری نہیں ہو سکتی، گاڑی نہیں ہو سکتی جتنی تیز یہ براق سواری تھی۔ آپ کے میزائل، آپ کے راکٹ، آپ کے جہاز بھی اتنی تیزی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے جو سواری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو دیکھیے وہ سواری، یہ گاڑیاں تو پیٹرول پر، اور یہ محتاج ہیں، خراب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سواری اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا جس کا کوئی خرچہ بھی نہیں تھا۔ اور رات کی ایک مختصر گھڑی میں کہاں سے کہاں تک آپ کو لے جائی گئی، اور آپ کو لے گئی مسجد حرام، مکۃ المکرمہ سے فلسطین، بیت المقدس، جو 40 دن کا سفر تھا۔ 40 دن کا سفر رات کی ایک گھڑی میں، قرآن نے کہا لیلن، لیلن کہا، جس کا معنی رات کے مختصر حصے میں، پلک جھپک کے اندر کیا ہے، عظیم سواری ایک عظیم پیغمبر کو لے گئی۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ گاڑیاں، یہ بڑی بڑی اونچی گاڑیاں، دنیا والوں کے پاس کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو اس سے کئی گنا زیادہ اچھی اور قیمتی گاڑی عطا فرما سکتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اعلیٰ قسم کی گاڑی کا بندوبست فرمایا، اور کس نے تھاما ہوا تھا؟ فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ السلام نے۔ اور پھر معراج جب آپ کو کروائی گئی، یہاں بھی کہنا چاہوں گا اصلاح کے لیے، اور جو اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ آپ کو دیا گیا اس کے لیے، کہ ہمیں دنیا پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں کوئی اگر امریکہ سے ڈگری لے کر آتا ہے، ہمارے ہاں کوئی اگر انگلینڈ سے ڈگری لے کر آتا ہے، کوئی کینیڈا سے ڈگری لے کر آتا ہے، کوئی جرمنی سے ڈگری لے کر آتا ہے، کوئی یورپ سے ڈگری لے کر آتا ہے، ہم اس کے معتقد ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے چاہنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ فلاں جگہ سے ڈگری لے کر آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے اتنی اچھی تعلیم لے کر آیا ہے، بڑا اعزاز لے کر آیا ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، معراج کے اس واقعے سے، اسراء کے اس واقعے سے آپ اندازہ کیجئے، جو معراج کا مقام پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عطا ہوا ہے، ایسی ڈگری دنیا میں کسی کو نہیں ملی، ایسی ڈگری کسی کو نہیں ملی۔ کیوں نہ پر ہم آپ سے بڑھ چڑھ کر محبت کریں، کیوں نہ بڑھ چڑھ کر آپ کی بات کو مانیں۔ جس طرح دنیا کے لیڈر
ان کے پاس کوئی ڈگری آ جاتی ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن محترم بھائیوں اسراء اور معراج سے یہ ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ یہ معراج کا جو شرف اعزاز میرے آپ کے محبوب نبی علیہ السلام کو ملا ہے یہ کسی کو نہیں ملا۔ تو ہمیں آپ سے بڑھ چڑھ کر محبت ہونی چاہیے، آپ کی بات ماننے میں، آپ کی اطاعت کرنے میں ہم پیش ہوں، ہم آگے بڑھ کر آپ کو قائد مانیں اور آپ کو امام مانیں۔ اور پھر جب یہاں سے آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر، آپ نے انبیاء کرام کی جماعت کو امامت کروائی ہے۔ اب انبیاء کرام وہاں کس طرح موجود ہوئے؟ یا تو ان کی روح مبارک موجود تھی یا جسم مبارک موجود تھے، یا دونوں، جسم مبارک روح مبارک دونوں اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کو وہاں موجود کیا۔ ان کو آپ نے نماز پڑھائی۔ تمام انبیاء کرام، اہل کتاب کے انبیاء، پہلے انبیاء، سارے انبیاء، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء اور رسول تھے ان سب کی آپ نے امامت کروائی۔ امام الانبیاء اور امام اعظم یہ آپ کو اعزاز دیا گیا۔ اور ہم اہل حدیثوں کو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارے امام ہیں۔ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کو امام اعظم مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک ہماری مسجد کے ایک امام تک ان سے علم سیکھنا چاہیے، ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن امام اعظم اگر کسی کو ماننا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کوئی ایسا امام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سب کو علم دیا، مقام دیا، لیکن امام اعظم اور قائد اعظم اگر یہ خصوصیت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور خاتم الانبیاء، خاتم النبیین کا آپ کو یہاں اعزاز، اس سے پہلے بھی آپ کو اعزاز دیا گیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں میرے سامنے 2 برتن پیش کیے گئے، کچھ احادیث میں 3 کا ذکر آیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر فَأُوتِيَ بِقَدْحَيْنِ 2 میرے پاس پیالے لائے گئے، ایک پیالہ دودھ کا تھا اور ایک پیالہ شراب کا تھا۔ اور جن احادیث میں تیسرا برتن ہے اس سے مراد شہد کا برتن تھا۔ آپ سے کہا گیا ان میں سے آپ لیجئے۔ جس طرح مہمان کے سامنے کوئی مشروب پیش کیا جاتا ہے، پانی پیش کیا جاتا ہے، آپ کے اکرام میں، آپ کی عزت میں آپ کے سامنے برتن پیش کیے گئے، اس میں سے آپ نے دودھ کا انتخاب فرمایا، آپ نے دودھ لے کر اس کو نوش فرمایا۔ جناب جبریل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہدیت الی الفطرہ، فرماتے ہیں آپ کی رہنمائی کی گئی ہے فطرت کی طرف۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، آپ فطرت پر ہیں، آپ اچھی چیز پر ہیں، آپ نے شراب کو پسند نہیں فرمایا۔ یہاں بھی کہتا چلوں آپ کی توجہ چاہیے، یہ شراب سے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ معراج ہجرت سے پہلے پیش آئی، اور شراب کب حرام ہوئی ہے؟ جب آپ مکہ سے مدینہ گئے، وہاں کچھ عرصہ رہے، اس کے بعد شراب حرام ہوئی ہے۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ یا دوسری بات پھر یہ ہے، یہ شراب نشے والی شراب نہیں تھی، بلکہ جنت کی شراب ہوگی۔ ہو سکتا ہے جنت کی شراب وہ اللہ جانتا ہے، لیکن شراب کا نام آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے دودھ کو لیا، جس پر جبریل علیہ السلام نے آپ کی تعریف فرمائی کہ آپ فطرت پر ہیں، اچھی چیز پر قائم ہیں۔ فرمایا لو اخذت الخمر غوت امتوں کا، اگر آپ شراب کو لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اگر شراب کو لے کر آپ نوش فرماتے، آپ کی گمراہی، آپ کی امت گمراہی پر چلی جاتی۔ لہٰذا آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔
یہاں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، میری آپ کی اصلاح کیا ہوتی ہے اگر ہم اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اچھے مشروبات کو، اچھے کھانوں کو پسند کرتے ہیں اور نشے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تمام نشے والی اشیاء ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو معنی یہ ہوگا ہم کس پر قائم ہیں؟ انبیاء کی سنت پر قائم ہیں، انبیاء کے مزاج پر قائم ہے۔ یہ انبیاء کا مزاج نہیں کہ نشہ استعمال کیا جائے۔ انتہائی کہوں گا، معذرت کے ساتھ معاف کیجئے گا، ایک مسلمان، ایک مومن اگر اللہ کے نبی کا اس کو مزاج چاہیے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے جس میں نشہ ہے، شراب اور دیگر نشے والی چیزیں، اس سے بچنا ہوگا کہ انبیاء کا مزاج یہ ہے۔ انبیاء نے پسند نہیں کیا، اس کی امت کو بھی ایسی چیزوں کو پسند اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا ان 2 برتنوں سے یا 3 برتنوں سے کہ اچھی چیزوں کو پسند کرنا چاہیے، جو چیزیں بری ہیں، جن چیزوں میں پڑھ کر گمراہی آ سکتی ہے، جن چیزوں میں پڑھ کر دین خطرے میں ہو سکتا ہے، جن چیزوں کو استعمال کر کے عبادت سے دور جا سکتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ ایک ہمیں پتہ چلا معراج کے اسباق میں سے، یہ سبق، یہ فائدہ، یہ پہلو کہ حلال چیزیں، اچھی چیزیں، ان کے ہم قریب جائیں، جو چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، نشے والی ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، معراج عروج سے ہے، معراج عروج سے، عرج یا عروجو، اوپر چڑھنے کے معنی میں آپ کو اوپر چڑھایا گیا۔ یہ تفصیل احادیث پہ نہیں آئی کس چیز پر آپ کو چڑھایا گیا، کوئی سیڑھی تھی یا اور کوئی چیز تھی، واللہ عالم، لیکن اتنا ہے کہ آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے فرشتہ جو چوکیدار تھا پوچھا کون ہے؟ کہا کہ جبریل ہیں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذن لہ، کیا اجازت دی گئی ہے ان کو آنے کی؟ فرشتہ سوال کرتا ہے۔ اجازت دی گئی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ پتہ کیا چلا ہمارے لیے؟ اصلاح کا پہلو، اس سے فائدہ کیا ملا، سبق کیا ملا؟ کسی کا دروازہ ہو، کسی کے گھر میں جانا ہو، پہلے دستک دینی چاہیے، اجازت طلب کرنی چاہیے۔ یہ اصول ہیں اور یہ قوانین ہیں جس پر آج دنیا قائم ہے۔ ہر بندہ بغیر پوچھے داخل ہو جائے، حتیٰ کہ آپ پڑھیں گے سورہ نور کے اندر، وہاں کچھ سختی کے ساتھ بیان کیا، کچھ ایسے مخصوص اوقات ہیں، ان اوقات میں اپنے گھر والے بھی، اپنے بچے، اپنے غلام بھی بغیر اجازت کے اندر نہ آئیں، اجازت لیں، سلام کریں، پھر اندر داخل ہوں، حتیٰ کہ اپنی والدہ کا کمرہ کیوں نہ ہو، وہاں بھی دستک دے کر پھر آنا چاہیے۔ یہ اس معراج کے واقعے سے پتہ چلا کہ دروازے پر چوکیدار یا دروازہ بند ہونا چاہیے، کھولنے سے پہلے سلام، اجازت ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر کیا ہے اندر داخل ہوا جائے، تاکہ برائیوں کے جو اسباب ہیں، نقصانات، حادثات کے جو اسباب، ان کو روکا جا سکے۔ بہرحال جب آپ اندر داخل ہوئے، آپ سے کہا گیا یہ آپ کے والد گرامی آدم ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے ان کو سلام کہا، جناب آدم علیہ السلام کو آپ نے سلام کہا، انہوں نے آپ کو سلام کا جواب دیا اور آپ کو کہا کہ آپ پر بھی سلام میرے بیٹے اور نبی۔ آپ کی تعریف فرمائی، اچھے کلمات آپ کے لیے کہے۔ آدم علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا، اور پھر حدیث میں آتا ہے آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ روحیں ہیں اور کچھ بائیں طرف روحیں ہیں۔ دائیں طرف والی روحیں جنتی ہیں، بائیں طرف والی روحیں کیا ہے؟ جہنمی ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام جب اس طرف دیکھتے،
جو نیک روحیں جنتی روحیں ہیں ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے، ان کو دیکھ کر آپ ہنستے تھے، اس طرف دیکھتے تھے تو آپ روتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ اولاد کی تکلیف والدین کی تکلیف ہے، اولاد کی تکلیف والدین دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ روحیں جہنم والی روحیں تھیں۔ آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر کیا ہے، روتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ روحیں جو ہیں نیک روحیں جنتی روحیں، انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جو بری روحیں ہیں وہ تو آسمان پر چڑھتی نہیں ہیں، آسمان کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، یہ روحیں آسمان پر کیسے چلی گئی؟ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو۔ اس کا جواب دیا ہے محدثین مفسرین نے، ویسے تو یہ پورا معجزہ ہے، یہ معراج کا واقعہ پورا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں، اللہ جو چاہے کرے، روحوں کو وہاں پہنچا دے، اللہ ہی روکے، اللہ ہی بھیج دے، اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہ وہ روحیں نہیں ہیں جو دنیا سے انتقال کر گئی ہیں، یہ وہ روحیں جو بعد میں بھی آنے والی ہیں۔ معراج کب ہوا؟ 1400 سال سمجھو گزر چکے ہیں، اور قیامت تک آنے والی روحیں کتنی آئیں گی؟ کہتے ہیں یہ وہ روحیں تھیں جو ابھی تک نہیں آئی، بعد میں آنے والی ہیں۔ تو آپ کو دکھلایا گیا آدم علیہ السلام کو یہ اچھی روح ہیں اور یہ بری روح ہیں۔ اچھا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس سے ہماری اصلاح کیا ہوتی ہے؟ اولاد کو چاہیے بچیوں کو چاہیے، توجہ کیجئے کہ اپنے والدین کو پریشان نہ کریں۔ بچوں کو، اولاد کو چاہیے ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہو، ایسا کام کبھی نہ کریں، خود بھی تکلیف میں، والدین بھی تکلیف میں، والدین کو غم میں نہ ڈالیں، والدین کو دکھ نہ دیں، اچھے کام کریں، اچھے اعمال کریں، برے کام نہ کریں، گناہ نہ کریں کہ آپ بھی تکلیف میں، آپ کے والدین بھی تکلیف میں۔ کیا کوئی والدین چاہیں گے ہمارے بچے کی قبر کے اندر کیا ہو؟ اس کو عذاب دیا جا رہا ہو؟ کیا ہم میں کوئی چاہے گا ہمارا بچہ جہنم کے حوالے ہو جائے؟ نہیں چاہیں گے۔ تو والدین کو چاہیے، اپنے بچوں کو چاہیے والدین کا خیال کرتے ہوئے، ان پر رحم کرتے ہوئے اچھے اعمال کریں، مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھیں، اولاد نمازی بنیں، بچے مدرسہ پڑھنے والے بنیں، بچے قرآن پڑھنے والے بنیں، بچے اچھے اخلاق والے بنیں، معاشرے کے اندر اہم کردار ادا کرنے والے بنیں، تاکہ ان کے لیے والدین دعائیں دیں اور خوش ہوں، یہ جنت میں جائیں اور والدین ان کو دیکھ کر خوش ہوں۔ بچے ایسے کام نہ کریں معاشرے کے اندر جس سے ان کی بھی عزت جائے، والدین کی عزت بھی جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً اولاد، نوجوان، بچے بچیاں کوشش کریں، جس طرح آدم علیہ السلام رو رہے ہیں کیونکہ ساری ان کی اولاد ہے، اولاد خوش ہے، جنتی ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اولاد اگر جہنم میں جائے گی، بری روحیں ہیں، اس پر وہ غم زدہ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اولاد کو چاہیے اچھے کام کریں، والدین کو نہ ستائیں، بڑھاپے کے حالت میں ان پر رحم کرتے ہوئے ان کی بات کو مانیں، ان کی اچھی باتوں کو لے لیں، اور ان کی ہر بات میں آپ کو خیر ملے گی۔ جو باتیں انہوں نے دنیا میں دیکھی ہیں، سیکھی، ان کا تجربہ ہے، اس کے مطابق اولاد والدین کے مطابق چلیں، ان کی ہر بات میں خیر ملے گی، اچھائی ملے گی، ان کا کہنا نہیں مانیں گے، دنیا میں نقصان اٹھانا پڑے گا اور دنیا کے اندر ان کو خسارہ ملے گا۔ باہر کیف وقت ہوا جاتا ہے اور باتیں بھی کہی جا سکتی تھی۔ یہ معراج اور اسراء کا جو واقعہ ہے، ایک عظیم آپ کا سفر، ایک عظیم آپ کا معجزہ ہے، عظیم آپ کا سفر ہے، جس میں آپ نے کئی چیزیں آپ نے دیکھی، آپ کو دکھلائی گئی، اور یہ کمال اللہ کی طرف سے تھا، یہ کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنی مرضی سے مکے سے مسجد اقصی نہیں جا سکے تھے، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر نہیں کر
کرنے گئے تھے، بلکہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ جو واقعات ہوئے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوئے۔ جو نشانیاں آپ نے دیکھی وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے اور ہمارے لیے اس میں اسباق ہیں۔ ہم ان واقعات کو سن کر اپنی اصلاح کریں اور ہم اس واقعے کو سن کر پیغمبر کے ساتھ زیادہ محبت کریں۔ یہ اعزاز آپ کو ملا، اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا، تو بڑھ چڑھ آپ کے ساتھ محبت کریں، آپ پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات پر ایمان لائیں اور بڑھ چڑھ کر آپ کی اطاعت کریں، آپ کی بات مانیں۔ کیوں؟ آپ عظیم رسول ہیں، اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، خاص سواری آپ کے لیے بھیجی گئی، لمبا سفر آپ نے ایک چند لمحے کے اندر طے کیا، انبیاء کی امامت کروائی، پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے کو سن کر خالی واقعہ نہیں، قصہ برائے قصہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اصلاح کے پہلو، اسباق کے پہلو لے کر ہم اس پر زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں بھی یہ عزت دے گا، اللہ ہمیں بھی اس طرح معراج کی طرح منزلیں عطا فرمائے گا، رفعتیں عطا فرمائے گا۔ جو کچھ کا اللہ سب سے پہلے مجھے اور تمام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔